کے لیے تیار ہے. اور جنید صفدر کی دوسری شادی پر تفصیل ذرا مختلف انداز میں بتانی ہے اور یہ کیوں اہم ہے. 3 اہم شخصیات کی عدم شرکت کا بڑا چرچا بھی ہے. اور بین الملک صحافیوں پر شاہین صبائی کے گھر پر بھی نشانہ بنانے کی واردات انہوں نے ٹویٹ کی. اور جنرل فیض حمید کے ساتھ پیچ اپ کا معاملہ, ان کے بھائی کی ضمانت آج ہو گئی ہے. اور عمران خان سے جو اڈیالہ جیل سے آڈیو لیک, غفور انجم کا اڈیالہ جیل تبادلہ, یہ ذرا انٹرسٹنگ معاملہ یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور عرب لڑائی میں سعودی عرب کے ساتھ اب کون کون سے ملک ہیں مسلم ممالک کی تقسیم, سعودی عرب لیڈ کر رہا ہے فرنٹ پہ, اور اس کے اثرات کیا ہیں, معیشت سمیت اہم خبریں آپ کے سامنے. سب سے پہلے تحریک انصاف کی 8 فروری کی کال انتہائی اہم ہو چکی ہے. پارٹی کے سربراہان اہم لوگوں کا کہنا ہے کہ 8 فروری کی کال کے احتجاج کے بعد آئندہ کا لائے عمل عوام کے اس احتجاج کے نتائج کی بنیاد پر دیا جائے گا. اس لیے یہ اہم ہے. پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے. سوائے خیبر پختونخوا کے علاوہ کہیں آپ نے نہیں نکلنا, مکمل بائیکاٹ کرنا ہے. ظلم اور اس جبر کے دور میں سڑکوں پر نکلنا, احتجاج کرنا پنجاب میں خاص طور پر انتہائی مشکل ہے. 8 فروری کو یہ اب تمام بہانے اور عذر نہیں چلیں گے کہ ہمیں احتجاج کے لیے بلایا گیا, ہم نہیں آئے. تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنے اپنے حلقوں میں, اپنے اپنے یونین کونسلز میں, علاقوں میں, وہاں تاجروں سے, دکانداروں سے, لوگوں سے ملنا ہے, ملاقاتیں کرنی ہیں کہ ایک دن کی یہ ہڑتال کامیاب کرنی ہے. یہ ٹیسٹ کیس ہے, اس کے یہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی دیکھنا ہے اور پاکستان کی عوام کتنی شدت سے ان سے نفرت کر رہی ہے اس پورے نظام سے. اور 8 فروری کو ان کا مینڈیٹ چھینا گیا اور سوشل بائیکاٹ کے ذریعے, کیونکہ اس کے نتائج معاشی نتائج تو ہیں. تحریک انصاف پھر اس پوزیشن میں ہوگی آپ کو لائے عمل دینے کی, جو آپ سے پوچھتے ہیں عوام ان سے کس حد تک جڑی ہے. تو یہ اختیار عوام کے ہاتھ میں بھی ہے. اس کال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے, اس کی شدت کی حدت کو کم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بھرپور کوشش کر رہے ہیں. مذاکرات, عمران خان سے ملاقاتیں, خفیہ پیغامات, یہ سب کچھ ابھی آپ کو منظر عام پہ آتا ہوا نظر آئے گا. بہت کچھ ہوگا. نجم سیٹھی پورا دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ تازہ ترین اوورسیز 2.5 گھنٹے ملاقاتیں اور عمران خان کا انکار, جھاڑ کے نکال دینا, یہ وہ ساری خواہشات ہیں جو عمران خان کے سامنے بارہا رکھی گئی ہیں. اب 8 فروری کو سے پہلے اس پہ شدت بڑھے گی, بہت زیادہ شدت, دباؤ ڈالنے کا معاملہ. یہ آڈیو لیکس کا بھی اسی تناظر میں معاملہ جو رانا ثناء اللہ, انجینئر علی مرزا نے شروع کیا تھا کہ انکشافات آئیں گے, یعنی اسکیئرسٹک اینڈ کیرٹ اپروچ. سوشل میڈیا پر ایک آڈیو لیک البتہ آ گئی, عمران خان نے ذہنی مریض کو ٹھیک ٹھاک رکھ لا. اب ظاہر ہے یہ تنزیہ ویڈیو, ایک ٹریلر ہے, ایک مذاق ہے, اور یہ ان کو بتانا تھا کہ ذرا جرت پیدا کریں, ویڈیو لیک کر کے دکھائیں, آڈیو لیک کر کے دکھائیں. وہ ٹویٹر کے بیانیے کا ایک سٹیٹمنٹ برداشت نہیں کر سکتے. بہرحال سیاسی موومنٹ 8 تاریخ کو بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور محمود اچکزئی کے نوٹیفیکیشن پر بھی نواز شریف کے کردار کا ایسا کوئی کردار نہیں نکلا. خود محمود اچکزئی نے بھی مانا, اور مزید تفصیلات میں اس میں حقیقی معنوں میں جو اصل کردار وہ پنڈی بوائے محسن نقوی, ونڈر بوائے تو شہباز شریف ہے, پنڈی بوائے محسن نقوی کی جو امریکی سفیر نیٹلی بیکر کے ساتھ رات کی بڑی اہم ملاقات ہوئی. اب ونڈر بوائے کو بڑا خطرہ پڑ گیا کہ پنڈی بوائے تیار ہے. اس کی بڑی وجہ جو ہے یہ معیشت سے جڑی جو خبریں آپ دیکھ رہے ہیں لائیو پریس کانفرنسز میں, یاد رکھیں یہ وہ شخصیات ہیں جو آرمی چیف فیلڈ مارشل کے بہت قریب ہیں. یہ محسن نقوی کے بھی بہت قریب ہیں. اور ابھی محسن نقوی کی تحریک انصاف کی ایک اہم شخصیت سے ملاقات میں, تاکہ وزارت عظمیٰ کے لیے کوئی رکاوٹ نہ آئے, شہباز شریف کو مائنس کرنے کے لیے ظاہر ہے بڑا مشکل کام ہے ان کے لیے, وہ سرنڈر بوائے ہیں فل. لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی کچھ چیزوں پر. محسن نقوی کے کردار پر بڑی اہم خبریں ہیں. یہ علامہ راجہ ناصر عباس کو بھی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانے پر تیار ہیں, اور وزارت عظمیٰ کا راستہ صاف کرنا چاہتے ہیں, معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. یہ کوشش نامہ واردات ہے, یاد رکھیں. ظاہر ہے وزارت عظمیٰ کا فیصلہ فیلڈ مارشل کا ہے, اور یہ سرنڈر بوائے تو محسن نقوی گھر کا بندہ ہے, یہ ذہن میں رکھیں. ان کے لیے حالات سازگار بنانا بڑا ضروری ہے. اس کی وجہ دیکھیں کہ تاریخ کا ایک اصول ہے, لا آف نیچر ہے, قدرت کا قانون ہے کہ جو طاقت وقتی مفادات کے لیے کسی کو کندھا بنائے, وہی طاقت اسی کندھے کو توڑتی بھی ہے. تو یہ ایک دوسرے کندھے بھی توڑیں گے, سر بھی پھاڑیں گے, اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی. بہرحال کوشش اس وقت کیوں چل رہی ہے کہ معیشت کا جو اصل معاملہ ہے وہ حکومت کنٹرول نہیں کر رہی, اور براہ راست فوج کے ڈیفنس بجٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے. یہ جو حکومتی سبسڈیز فوجی اداروں کو دی جا رہی ہیں وہ اب حکومت کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے. یہ اسلحے کی فروخت, جہازوں کی فروخت, یہ اسی لیے نظر آ رہا ہے کہ اداروں کو بچانا ہے جو ان کے ہیں. پاکستان کے عام آدمی کو اس کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ ہی وہ پیسے اسٹیٹ بینک میں آنے, لیکن یہ ڈیفنس بجٹ کو جو خطرہ پڑ رہا ہے اس وجہ سے حکومت میں تبدیلی لازمی ہو رہی ہے, کیونکہ حالات ان کے تو کنٹرول سے مکمل باہر ہیں. اور ڈیفنس بجٹ پر جب دباؤ آئے تو پھر آپ کو پتہ ہے بڑا کام ہو جاتا ہے. ادارے کو چلانے کے لیے اسلحہ اسی لیے بیچنا پڑ رہا ہے, اور اس میں عام آدمی کی زندگی تو آپ کو پتہ ہے تباہ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نہیں. لیکن عوامی مقبولیت میں نفرت کا, اور دوسری طرف عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ, تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں اضافہ, ان سے فرق پڑتا ہے البتہ. اب 18 سال کے بچوں کی جو 25 سال عمر کی سازش, یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے مصر میں فرعون نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بچے ہی مروانا شروع کر دیے, حالانکہ انہوں نے کب بڑے ہونا تھا, کیا کرنا. اب یہ وہی کام ہے, اور یہ جس نے مشورہ دیا کہ 18 سال کے بچوں میں شعور نہیں ہے, یہ قمر الزمان قاہرہ, وہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ کی عمر 25 سال کریں
کہ ان بچوں کو پتہ نہیں. حالانکہ ان کی پارٹی کا اپنا چیئرمین بلاول زرداری 19 سال کی عمر میں پارٹی کا چیئرمین بنا. وہ کہتا ہے میرے بچے منشور نہیں پڑھتے. تو بلاول زرداری وہ بھی اردو میں منشور نہیں پڑھ سکتا, وہ بھی ان پڑھ ہوا. 57% عوام ان پڑھ ہے, جو منشور نہیں پڑھ سکتی تو ان کا ووٹ بینک کا ختم کر دیں. لوگوں نے تو چمچے کھڑچے ڈھونڈ کے ووٹیں دی. اوورسیز پاکستانی تو پڑھے لکھے, ان کا ووٹ کس لیے آپ نے کینسل کیا؟ وہ تو 18 سال سے بھی بڑے. اصل مسئلہ کہ تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے جس طرح سیاسی جماعتیں بنائیں گی, تحریک استحکام, تحریک انصاف پیٹریوٹ, ریحام خان, جواد سنگر, اور اب یہ قرار الحسن کی ایک ترکی ہندوستان کی مکسچر پارٹی, فرق نہیں پڑا. خان کا جو 6 کروڑ کا ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ ہے. پھر الفا جنریشن جو بھی چھوٹے چھوٹے ہیں وہ بھی خان کے ہیں. تحریک انصاف الیکشن نہیں ہار سکتی, یہ انڈرسٹوڈ ہے. یہ محکمہ بہبود آبادی کے ذریعے بچے پیدا کرنے پر پابندی لگا دے تو شاید کچھ ہو, کیونکہ اس سے ان کی پارٹیوں کو فرق نہیں پڑنا. بلاول اور جنید دونوں کے حالات آپ کو پتہ ہیں, اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا, ان کی سابقہ اہلیہ کے بیانات ہیں کہ ان کے اندر دونوں کے اندر قدریں مشترک ہیں. شکار کے شوقین ہیں, ڈبل بیرل ہیں, گھوڑ سواری کے شوقین, نوابی شوق رکھتے ہیں. یہ میں جنرل باتیں کروں. ان کی شادیاں سیاسی معاہدے ہیں. سیف الرحمان احتساب بیورو کی بیٹی سے پہلے شادی ہوئی, اور اب اسحاق ڈار کی بیٹی سے, کیونکہ نواز شریف کی منی لانڈرنگ کا پوری دنیا میں کردار ہے, آپ کو پتہ ہے اسحاق ڈار کا. اس میں 160 صفحات کا بیان حلفی آپ پڑھیں. ایک کلرک سے فراری گاڑیاں, پلازے, اور یہ سارا, یہ بار اس میں آگے بات کرتا ہوں, اور کیوں کرتا ہوں بڑی اہم ہے. معیشت کے علاوہ جو ابھی بڑا مسئلہ انٹرنیشنل حالات میں دیکھیں, سعودی عرب اور عرب امارات دو بہت بڑے پلیئر. محمد بن سلمان انہیں کہہ رہے ہیں سیاسی استحکام لاؤ, عمران خان کا نام لیے بغیر, مطلب استحکام ظاہر ہے خان ہی. اب سعودی عرب کا اسلامی دنیا پر کنٹرول ہو چکا ہے. یمن میں عرب امارات کو شکست انہوں نے دے دی, سوڈان میں بھی عرب امارات کو سعودی عرب نے شکست دے دی, اور سعودی عرب کا اب سوڈان کے جنرل برہان سے رابطہ ہوا, وہاں پر ان کی حکومت کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. یہ کیوں اہم ہے کہ سعودی عرب کا عرب امارات کا پیچھے ہٹنا, اور یاد رکھیں عرب امارات ابھی مکمل پیچھے نہیں ہٹا, RSF کی مدد کر رہا ہے, لیکن شدید نقصان ہے انہیں صومالیہ میں, لیبیا میں اور غزہ میں. اب عرب امارات کا پیچھے ہٹنے کا مطلب اسرائیل کا, امریکہ کا پیچھے ہٹنا ہے. امن فوج میں غزہ میں فوج بھیج کے معیشت ٹھیک کرنی تھی. اب سعودی عرب جو غزہ امن منصوبے کا انکار کر کے بیٹھا, یاد رکھیں. اب تو اسرائیل نے بھی ویسے ٹرمپ کے بنائے ہوئے بورڈ آف پیس پر وزیر خارجہ نے دو ٹوک اس کے کہہ دیا کہ اس بورڈ کو نہیں مانتے, کہ اس میں ترکی اور قطر کے نمائندے ہیں, فلسطین کے گروپ شامل ہیں. تو یہ معاملہ کھٹائی میں پڑا. لیکن محمد بن سلمان کا آپ کو پتہ ہے جو پاکستان میں پاور سٹرکچر, اس میں بہت بڑا اہم کردار ہے. اور عرب امارات اسرائیل نے جو ڈوریاں کھینچنی ہیں تو پھر معاشی اعتبار سے سنگین حالات بھی ہونے ہیں, اس لیے یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا. اس کے آپ کو اثرات ضرور نظر آئیں گے. 8 فروری کال کا میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں, اگر تحریک انصاف کی قیادت نیک نیتی کے ساتھ اپنے حصے کا دیا جلا گئی, حقیقی آزادی کی جدوجہد شروع کی جو دن بدن مضبوط ہو رہی ہے, یہ قربانیوں سے پیچھے نہ ہٹے, خوفزدہ نہ ہوئے, کمپرومائز نہ ہوئے, تو گراؤنڈ بن کے لیے حالات بڑے سازگار نظر آ رہے ہیں. دیکھیں عدالتوں میں تب انصاف ملے گا جب عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اس طرح تحریک تحفظ عین کو بھی ایک بہت بڑا بریک تھرو ملا ہے. ان تمام جماعتوں کی سندھ میں سپورٹ میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جہاں پہلی دفعہ فیلڈ مارشل کی حکومت نے سرنڈر کیا تھا نہروں کے معاملے پر. خیبر پختونخوا میں امن مارچ, بڑی شاہراہیں, سڑکیں بند, اور پنجاب صرف مکمل بند ہوا. سندھ سے انہیں اس طرح سڑکیں بند کرنے پر مدد ملی تو یہ گھٹنوں پر مجبور. پھر یہ انٹرنیشنل حالات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پھر مداخلت آپ کو نظر آئے گی. پھر آپ کو پاکستان کے اندر تبدیلی پر اسٹیبلشمنٹ مجبور نظر آئے گی. اسی لیے تحریک انصاف کی قیادت کا بڑا اہم کردار ہے. جو خاموش ہیں اب انہیں بولنا چاہیے. اور دیکھیں میرا خیال ہے ذاتی کہ مراد سعید کو بھی اب اس وقت اپنے بیانات میں, ٹویٹر کے ذریعے, ویڈیوز کے ذریعے اس تحریک میں اپنا وزن ڈالنا پڑے گا. وہ 3 مہینے سے خاموش ہیں, اور ان کی مثال بناتے ہوئے اس وقت پنجاب میں حماد اظہر خاموش ہے. تحریک انصاف کے جن لوگوں کو سزائیں ہوئی, عمر ایوب, زرتاج گل وغیرہ, یہ خاموش ہیں. سیاسی کمیٹی کا حصہ لوگ خاموش ہیں, شیخ وقاص اکرم, یہ سب. یہ اسی وجہ سے کہ ہماری بھی جانیں قیمتی ہیں, ہم بھی میدان میں نہیں اترتے. تو اس لیے آپ ضرور اس پہ ایک تو میرا اگلا انٹرویو چیک کیجیے گا, اور باقی تفصیل اس میں بتاؤں گا. لیکن ابھی شادی کی بات کرنی ہے کہ جہاں کپڑوں پر, خرچوں پر, چہروں پر, گانوں پر, مہمانوں پر تبصرہ دینا ہے. ویسے تو شادیوں میں دعائیں دینی چاہیے, مبارکباد دینی چاہیے, نجی ذاتی معاملہ کہہ کے بھول جانا چاہیے. لیکن کیا کیسے بھولیں ہم لوگ تو عام لوگ ہیں, ہم حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں. پوری دنیا میں نظام ہے کہ حکمران سے عوامی دولت کا حساب مانگا جاتا ہے, خاص طور پر جب قومی خزانے کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہو. اسلامی تاریخ میں خلفائے راشدین سے پوچھا جاتا تھا چادروں کے بارے میں, یہ تو شادی ہے. دیکھیں یہ 40 سال سے ملک پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ 1947 میں دونوں آزاد ہونے والے ممالک کا موازنہ کریں. جب یہ لوگ اقتدار میں آئے پاکستان بری طرح تباہ و برباد ہوا, ہندوستان نے وہاں سے ترقی کی, اور یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, پاکستان کہاں سے کہاں چلا گیا. یہ ٹھیک اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, منفی ڈگری میں, شدید ترین سردی میں, برف باری میں, وادی تیرہ میں 1.5 لاکھ معصوم بچے, نوجوان, خواتین, تنکا تنکا جوڑ کر گھر بنانے والے انتہائی غریب لوگ اس برف باری میں بیٹھے ہوئے ہیں.
پاکستان میں 37% بچیوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی، ان کے جہیز کا سامان ان کے ماں باپ بیچ کے بجلی گیس کے بل اور 2 وقت کی روٹی پوری کر رہے ہیں، ان کے سروں میں چاندی آ گئی۔ 13 کروڑ پاکستانی خط غربت سے نیچے ہیں، 2 میں سے 1 پاکستانی غریب ہے اور رات کو بھوکا سوتا ہے۔ 1960 کو جو پاکستان کا روپیہ ریال کے برابر استعمال ہوتا، جرمنی کو قرضے دینے والے، ایئر لائن ایمریٹس کی اور چین کی بنانے والے، آج آپ غریب ہو گئے، آپ غریب نہیں تھے۔ آج ایک نان پر 3 بہنیں لڑ رہی تھی کہ تم کھاؤ میں نہیں کھاتی۔ میں ان کی لڑائی دیکھ رہا تھا پنجاب میں، وہ نان کیوں نہیں کھا رہی تھی؟ ایک کہتی کہ میں کھا گئی تو یہ 2 بھوکھی رہیں گی، تینوں نہیں کھا رہی تھی۔ یہ بھوک کے حالات ہیں۔ پنجاب کی بے گناہ خواتین بچوں سے دور ہیں، بے گناہ جیلوں میں قید ہیں، سنم جاوید، فلک جاوید دونوں بے گناہ در بدر جیلوں میں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، بشرا بی بی اپنے نواسے پوتے پوتیوں ان سے نہیں مل سکتی ہیں، اذیتناک جیلیں کاٹ رہی ہیں۔ پاکستانی اس وقت خوراک میں، ادویات میں، صحت میں، تعلیم میں، امن و امان میں زندگی تباہ و برباد ہوگی۔ 1500 کا آٹا 2200 تک پہنچ گیا، آپ کی پہنچ سے چیزیں دور، گوشت تو آپ سونگ نہیں سکتے، گھر سے نکلے پولیس والا چلان، آپ کا رکشہ جلانا پڑتا ہے، گاڑی جلانی پڑتی ہے۔ بے روزگاری میں تاریخ سب سے اوپر، ڈنکیاں لگا کے موت کے سفر پر یورپ جاتے ہیں، واپس ہی نہیں آتے۔ تو یہ جو بدترین حالات ہیں وہ ان لوگوں کے جن کی شادیاں ہیں، یہ آپ کے زخموں پر ان شادیوں سے نمک چھڑکتے ہیں۔ ان بدترین معاشی حالات میں اس طرح کی بدترین عیاشیاں، یہ ایک ٹائٹینک ہے جو غرق ہو رہا ہے خدا نخواستہ، اور اوپر بیٹھے ہوئے یہ لوگ میوزک بجا رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ کے پیسوں سے۔ دیکھیں یہ پنجاب میں ہیلمٹ چالان، موٹر سائیکل چالان کے نام پہ 1 ارب روپے جمع ہوا شادی سے پہلے۔ پنجاب کے 55 منصوبے جو تصاویر اشتہارات میں آپ دیکھتے رہے، مریم نواز کو پیسے کہاں ہیں؟ آڈیٹر جنرل کی تازہ ترین رپورٹ پڑھیں، 1 خرب 55 ارب پنجاب کا، IMF کا 5.3 خرب کرپشن کہاں گئے؟ پیپلز پارٹی کو قادر مندوخیل کہہ رہا تھا کہ ایکنک ادارے کی میٹنگ میں 1200 ارب صرف مریم نواز کو ملے، کسی صوبے کو نہیں ملے۔ یہ پیسہ کہاں اڑایا جا رہا ہے؟ یہ لوگ خاندانی امیر نہیں ہیں، خدا کی قسم، خود نواز شریف اور شہباز شریف کے بیانات آن ریکارڈ ہیں۔ چٹنی سے کہتا ہے روٹی کھاتے تھے، دیگ میں سے بوٹیاں ڈھونڈتے تھے، ایک کا دادا کسان ایک کا دادا مزدور تھا۔ یہ ان کے اپنے بیانات ہیں، ان کا اپنا کوٹھا تھا، مطلب کوٹھا سے مراد وہ چھت تھی جہاں یہ کھیلتے تھے، جگہ نہیں تھی کھیلنے کے لیے، باہر نکلنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اسکول جانے کے لیے ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا۔ آج دنیا کے 5 بر اعظموں میں جائیدادیں، آج ان کی شادی پر شاہی خاندانوں کو بلایا۔ یہ جو ایئرپورٹ آپ نے VIP لاؤنج افتتاح دیکھا نواز شریف نے کیا، یہ شیخ جاسم کے لیے جیسے لوگوں کے لیے تھا۔ خیر وہ شادی پہ نہیں آیا، فیلڈ مارشل بھی بارات میں نہیں تھے، مریم نواز کے دونوں بھائی بھی نہیں تھے، حمزہ شہباز بھی نہیں تھا، اور کیپٹن صفدر بھی، وہ تو بیچارہ ملتا ہی شادیوں کے موقع پہ۔ فیلڈ مارشل البتہ آج ولیمے کی دعوت پہ آئے تو پھر بڑی خبریں آئیں گی سامنے، وہ دیکھنے والا معاملہ ہوگا۔ لیکن جس لاہور کے ایئرپورٹ سے لے کر جاتی ابرا کی سڑکوں پر گلاب کا عرق چھڑکا جائے، گل پاشی کی جائے، پھول پھینکے جائے، ان کی تزئین و آرائش کی اس پہ بات نہ کریں؟ سب سے بڑی چیز ان کی شکلیں اور سرجریاں، کیوں نہ اس پہ بات کریں؟ اب تو دیکھیں ان کی شکلیں نہ ان کے اپنے ماں باپ سے ملتی ہیں، نہ ان کے بچوں کی شکلیں ان سے ملتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں غور سے، تصویریں دیکھ لیں، آپ نے دیکھ لیں گی ساری، بچوں کی رکھیں، والدین کی رکھیں، ان کی شکلیں نہیں ملتی۔ اتنی سرجریاں کروا دی انہوں نے، ہر ایک کی شکل پر 3 کروڑ سے زیادہ خرچہ ہے۔ یہ تھائی لینڈ، برازیل کے جو دورے ہوئے، تفصیلات نکالیں ذرا جا کے، پلاسٹک سرجری، ہونٹوں کے انجیکشن، بالوں کی بوٹاکس کی، گردن کے نیچے ڈبل چین ختم کروانا، آنکھوں کو اوپر کروانا، آنکھوں کے نیچے فلرز لگوانا، کانوں پر یہ جو گوشت جمانا، پلکوں کو اوپر کروانا، ناک کو اٹھانا، مطلب انہوں نے پورے چہرے پر نئی سکن لگا دی۔ 3 کروڑ روپے ایک بندہ پڑ رہا ہے، 3 کروڑ روپیہ آپ کا۔ ایئر فورس 1 جہاز جو ٹیکسی کی طرح چلتا ہے، اس کے اندر بھرے ہوئے جہاز کی میں بات نہیں کر رہا کہ اس کی پارکنگ، پیٹرول اور رہائش کا خرچہ وہ نکال دیں، یہ 3 کروڑ کا ایک ایک چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور کپڑوں کا حساب کریں ذرا، یہ ڈیزائنر صرف شاہی خاندان اور بین الاقوامی ہائی سوسائٹی کے لیے کپڑے بناتے ہیں۔ اور میں یوں بات کر رہا ہوں کہ یہ ہندوستان اور کلکتہ کے، بمبئی کے 2 بڑے ڈیزائنر، ترون تہلائی اور سبیہ سوچی، یہ 2 ڈیزائنر ہیں ہندوستان کے، ان کے کاریگر دفتر سارے ہندوستان میں، اور وہاں آپ کا آلو پیاز نہیں جا سکتا، ہندوستان آپ کا دشمن ہے۔ عمران خان کی بہن نورین نیازی میڈیا کو انٹرویو دے تو DGISPR تبصرہ کرتا ہے، ان کے صحافی کہتے ہیں غدار ہیں، حالانکہ عمران خان کی پوری دنیا میں انٹرنیشنل سیلیبریٹی کی سب سے بڑی فین بیس بھارت میں، اس کی بہن غدار، لیکن فارم 47 کی بہو کے کپڑے ہندوستان کے ڈیزائنر بنا کر بھیجیں، جیسے نریندر مودی کی والدہ کو نواز شریف ساڑیاں بھیجتا تھا، وہ جائز۔ تو پھر ان کے کھانوں پر، گانوں بجانوں پر بات کیوں نہ کریں؟ انہوں نے تو جو گانے لکھے، گانے تو ویسے ماہی رشک کمر کے ہیں، وعدے گلے شکوے، اور ایک گانا ان کا جو نا تیرا، وہ کیا ہوا تیرا وعدہ، نواز شریف کا بڑا فیوریٹ ہے، یا سانو نہر والے پل تے بلا کے، گلا ہے گلا کہ مجھے پاکستان بلایا کبوتر اڑوائے وزیر اعظم نے بنایا۔
اور ایک دھمکی والا بھی ہے جو صدیق جان نے بات کی، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. یہ شریف خاندان کہہ رہا ہے کہ اب ہمارے درمیان محبتیں نہیں رہیں. یہ عام بات نہ سمجھیں، یہ وہ پیغام ہے جو امپائر نے دیے ہیں. اب ولیمے میں فیلڈ مارشل آتے ہیں نہیں، اس کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی. لیکن